بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں اور عموماً وہ اپنے دل میں مغموم ہوتے ہیں اور یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نیکی کا فلاں کام کر رہے ہیں، اس کا ثمر ہمیں کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ کیسے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم جو نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو قبول ہے بھی صحیح یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم استغفار کرتے ہیں، روزہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر ان کی ادا کرنے کا، پڑھنے کا ہماری زندگی پر کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہماری جو معاشرتی زندگی ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا لوگوں کے ساتھ میل جول ہے، بات کرنا ہے، گفتگو کا انداز ہے، ایک دوسرے سے خرید و فروخت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تو وہ ہماری زندگی میں ان نیک اعمال کرنے کا، ان نیک افعال کرنے کا کوئی خاص اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی برکت بھی ہماری زندگی میں شامل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ وہ کیوں، وجہ کیا ہے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ شیخ کرتا ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ سامعین کرام، یہ شعر بالکل آج کے انسان کے زندگی پر پٹ آتا ہے۔ عموماً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کچھ خاص سیدھا بندے ہیں جن کو ان کے سجدوں میں تاثیر بھی ہوتی ہے اور ان کی زندگی میں ان سجدوں کی برکت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ تبدیلی بھی ظاہر ہوتی ہے، مگر عموماً جو انسان ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس قدر پریشان ہیں، حالانکہ وہ یہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، نماز بھی وقت پر ادا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، مگر ان کو ان سجدوں کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ انسان کی نیت میں ہوتی ہے، کہ انسان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، انسان اخلاص کے ساتھ وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ کیسے کر رہا ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ وہ انسان کیسے عبادت کر رہا ہوتا ہے؟ سامعین کرام، جی ہاں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ عبادت کیسے کر رہا ہوتا ہے۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ اس کو روزگار عطا فرما دے۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ دیندار انسان ہے۔ وہ نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کے گھر میں جھگڑے فسادات ختم ہو جائے۔ وہ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتا ہے تاکہ غرباء کو پتہ چلے کہ یہ بندہ امیر ہے، یہ مالدار ہے، یہ ہمیں دینے والا ہے، اور وہ لوگ مجھے جھک کر ملیں، وہ لوگ میری عزت کریں، میرا احترام کریں۔ وہ صدقہ خیرات اسی وجہ سے دیتا ہے کہ لوگوں میں اس کا نام پیدا ہو کہ یہ اللہ کے راستے پر اتنا خرچ کرنے والا ہے۔ یقیناً میں اس کے اخلاص کی، اس کے نیت کا فطور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ان سجدوں کا، ان صدقہ خیرات کا، ان نمازوں کا اثر حاصل نہیں ہوتا اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو سامعین کرام، ہمیں اگر کوئی بھی ہم نیکی کا کام کریں، چاہے ذرہ برابر ہو، مگر اس نیکی کے کام میں ہماری نیت کا صحیح ہونا سب سے پہلا اور بنیادی عمل ہے، جو ضروری ہے کہ نیت ہماری صحیح ہو۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا ہو۔ ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں ادا کر رہے کہ ہمیں اللہ رزق دے دے، ہمارے گھر کے جھگڑے فسادات ختم ہو جائیں، ہماری عمر میں برکت ہو جائے، لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت بڑھ جائے۔ یہ ہماری نیت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا منشور دستور اور ہمارا جو یقین ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نماز اللہ کے ڈر کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کی بندگی کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، تاکہ میرا مال پاکیزہ ہو جائے، اور میں اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ روزے رکھ رہا ہوں، صدقہ خیرات کر رہا ہوں،
غربا کو دے رہا ہوں، مساکین کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو یہ سارا اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو سامعین کرام یاد رکھیں، جب آپ کے یہ تمام کام اللہ کی رضا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہوں گے، خالص اللہ کے لیے ہوں گے، تو اللہ کی رضا کے مطابق جب آپ چلنا شروع کریں گے، آپ نیک کام کرنا شروع کریں گے، تو جب آپ دنیا میں چلیں گے تو اللہ کی رضا آپ کی رضا میں شامل ہو جائے گی۔ جو آپ چاہیں گے اللہ وہی عطا کریں گے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں بدلاؤ کیسے آتا ہے، آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آتی ہے، اللہ آپ کو زوال سے عروج کیسے بخشتے ہیں، اللہ آپ کے ارادوں کو پایہ تکمیل تک کیسے پہنچاتے ہیں، اللہ آپ کو دنیا کے ہر میدان میں کامیاب کیسے کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا جو عمل اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی نیت کو، اپنے قبلے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے، رحم دلی کی ضرورت ہے، انسانوں کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کی ضرورت ہے، تب جا کر آپ اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج ہم بات کر رہے تھے، اگر کوئی بندہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارا استغفار قبولیت کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا، ہمیں کیسے یہ معلوم ہوگا؟ سنیے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ جب بندے کے استغفار، توبہ اور معافی کو قبول فرماتے ہیں تو اس کے اثرات، برکات اور نشانیاں بندے کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس موضوع کو چند اہم نکات کی تحت میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو وضاحت بیان کروں گا۔ اس سب سے پہلے استغفار کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح کی یہ آیت ہے، ترجمہ سن لیجئے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، اور وہ تم پر آسمان سے خوب بارش نازل فرمائے گا، اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سامعین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں بلکہ رزق میں فراوانی، اولاد، بارش، سکون جیسی دنیاوی نعمتوں کا بھی حصول کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، استغفار عذاب الہی سے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث نبوی کی روشنی میں استغفار کے فوائد سن لیجئے۔ یہ گناہوں کی معافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نجات اور ہر غم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ یہ سنن ابن داؤد شریف کی روایت ہے۔ نمبر دو، دل کی صفائی۔ دلوں پر بھی زنگ لگتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ لگتا ہے، ٹھیک اسی طرح گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دلوں پر بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے، اس لیے استغفار کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دل صاف ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پر جب بندے کا استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اس کی نشانیاں جو واضح ہوتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ بندے کے استغفار کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر ایک پر دل میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ وہ انسان جو استغفار کرتا ہے، اس انسان کے دل سے بے چینی، گھبراہٹ اور روحانی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، عبادت میں دل لگنے لگتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو پر جو انسان استغفار کرتا ہے اس کو گناہوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ جن میں انسان پہلے ملوث تھا، ان سے دل میں کراہت اور شرمندگی پیدا ہوتی ہے، ان گناہوں سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جس بندے کا بھی استغفار قبول ہوتا ہے، اس بندے کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے، نیکیوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے، دل نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نماز، قرآن، ذکر، دعا، روزہ، صدقہ، ان سب چیزوں میں دلچسپی بڑھتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر رزق میں کشادگی آنا شروع ہو جاتی ہے، رزق میں فراوانی، رزق میں برکت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، کاروبار یا ملازمت میں
آسانی پیدا فرما دیتی ہیں اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 5 پر اس کے دنیاوی تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اہل خانہ، والدین، شریک حیات، بچوں سے تعلق بہتر ہو جاتا ہے، فتنے اور فتنہ انگیزی کم ہونے لگتے ہیں۔ اور نمبر 6 پر جو بندہ بھی استغفار کرتا ہے اس کی دعاؤں کو قبولیت دے دی جاتی ہے، انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں اور زندگی میں مثبت تبدیلیاں آنا محسوس ہوتی ہیں۔ اور نمبر 7 پر جو بندہ بھی استغفار کرتا ہے برکات اور رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں برکتیں، اولاد میں خیر، دل میں نور، معاملات میں آسانی، سب چیزوں میں اللہ کی برکت شامل حال، اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ استغفار کرنا کیسے چاہیے؟ سامعین کرام، استغفار زبان سے کرنا چاہیے، اور استغفار کون سا کرنا چاہیے؟ سن لیجئے، استغفار جو فضیلت والا آیا ہے، جس کی فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ۔ ان میں سے کسی ایک کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا دوبارہ سن لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ ایک استغفار ہو گیا۔ دوسرا سن لیجئے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یہ دوسرا ہے۔ ان دونوں استغفار کو دن میں کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، خاص طور پر صبح شام کے اوقات میں، اور اس کے بعد عملی توبہ کرنی چاہیے، یعنی گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، یہ قصد ارادہ کرنا چاہیے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ ندامت اور شرمندگی اپنے جو کیے ہوئے اعمال ہیں، جو گناہ کے کام کیے ہیں، ان پر ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے، اور آئندہ نمبر 3 پر آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اور نمبر 4 پر اگر حق العبد، تو اس کا حق واپس کرنا چاہیے، یعنی اگر آپ نے کسی بندے کا حق کھایا ہے تو آپ اس کو اس کا حق واپس کریں۔ تو یہ عملی اعمال ہیں، ان کو بھی ضرور کریں۔ اور استغفار کرنے کے جو بہترین اوقات ہیں وہ صبح شام کے وقت آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور توبہ کرنے کے بعد بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، بارش کے وقت بھی آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن اور رات بہت زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن رات میں بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، خلاصہ یہ ہے کہ استغفار ایک ایسا روحانی عمل ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے بلکہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا استغفار قبول کرتے ہیں تو اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے، دل کا سکون، نیکیوں کی طرف رغبت اور رزق میں اضافہ جیسی کئی نشانیاں نظر آنے لگتی ہے اور اس کی زندگی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، استغفار پڑھنے کی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں، خاص کر جمعہ کے دن استغفار کرنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ تو سامعین کرام، استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے استغفار کا ذکر آپ کی زبان سے جاری و ساری رہے انشاءاللہ۔ لیکن نیت میں اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے، دل میں اخلاص ہونا ضروری ہے، تب جا کر آپ استغفار پڑھنے کے وہ فضائل اور برکات محسوس کریں گے کہ جن کے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام مسائل کا علم ہو چکا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا ہے، پڑھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔